السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگان دین، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج اس دنیا میں اگر باقی ہے، زندہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اگر اس دنیا میں باقی ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی، غرض کہ میرے نبی کی اگر زندگی اور میرے نبی کے اگر افعال، اقوال، اخلاق، کردار یہ سب کچھ باقی ہے، یہ زکات دینے والوں کی برکت سے باقی نہیں ہے، یہ صدقہ دینے والوں کی برکت سے باقی نہیں ہے، یہ نفل نماز پڑھنے والوں کی برکت سے باقی نہیں ہے، یہ تسبیحات کرنے والوں کی برکت سے باقی نہیں ہے، یہ سب دین کے کام ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نبی کی عظمت اگر باقی ہے، نبی کی اگر شان باقی ہے، نبی کی صلح باقی ہے، نبی کی شان باقی ہے، نبی کا دوپہر باقی ہے اور نبی کے ازواج مطہرات کی زندگی اگر باقی ہے، تو یہ صرف اور صرف سنت ہے اور یہ برکت ہے مدارس کی، اور یہ برکت ہے صحبہ کے اس چبوترے کی جو آج بھی مدینہ منورہ کے اندر مسجد کے جو چبوترا ہے وہ سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ یہ باقی اس لیے دین کے کام بہت ہے، لیکن دین کی بنیادی کام وہ مدرسوں سے شروع ہوتا ہے، مدرسوں سے ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ابھی میں آئے تھے، مولانا انوار اللہ فلک صاحب، انہوں نے ایک بات کہی ہے، علماء کرام کے بیچ میں پورے ہمارے شریعت کی وقت آئی تھی، عوام بھی بیٹھی تھی، اور کہیں جانتی ہو تم لوگ مدینہ کی مسجد میں آج بھی ایک جگہ تھوڑی سی اونچی ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ صفا وہ چبوترے ہے، وہ مدرسہ ہے جہاں پر بیٹھ کر نبی سبق پڑھایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر مسجد بھی زندہ ہے تو مدرسے کی برکت سے زندہ ہے، اگر مصلی اور محراب زندہ ہے تو مدرسے کی برکت سے زندہ ہے، اگر قرآن کی تلاوت زندہ ہے تو مدرسے کی برکت سے زندہ ہے۔ اس بات کی نشانی ہے اور یہ علامت ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج اگر بخاری پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، مسلم پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ترمذی پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، مشکوٰۃ شریف جیسی اتنی موٹی حدیث کتاب پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، نبی کی صبح کون جانتا، نبی کے شام کون جانتا، نبی کے سیاسی زندگی کو کون جانتا، نبی کے سماجی زندگی کو کون جانتا۔ یہ اس مدرسے کی برکت ہے کہ جہاں پر نبی کی ہر بات کو کھول کھول کر صاف صاف ایک ایک لفظ میں سکھایا جاتا ہے، یہ اس مدرسے کی برکت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا دینی درسگاہوں کی حفاظت کرنا، ورنہ تم بکھر جاؤ گے، تم ٹوٹ جاؤ گے اور تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ جوگیہ مدرسے کا کیلنڈر رکھا ہوا ہے، اس کیلنڈر میں پڑھیے ایک طرف علامہ اقبال جیسے اتنے بڑے جدید اور مفکر بہترین خیال کے انسان کا لکھتے ہیں، پڑھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان مدرسے میں پڑھنے والے اور ان مدرسے میں پڑھانے والے اور یہ مکتب میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے بچوں کو مت چھیڑو، ان کو مت بچاؤ، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو تمہارا وجود نہیں رہے گا، اسلام کی شان ختم ہو جائے گی، اسلام کی عظمت ختم ہو جائے گی، اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر اگر تمہارا وجود ہے، اگر تمہاری آواز ہے تو ان مکتب میں پڑھانے والے اور مدرسے میں پڑھانے والے ان ملاؤں اور ان غریب بچوں کی برکت ہے۔ یہ احساس نہیں ہوگا مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ سجاد کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے سن 2002 میں 6 میں سجاد کمیٹی کی رپورٹ بنی تھی، پورے ہندوستان میں ہر کمیونٹی کا سروے ہوا اس کمیٹی بچے کہاں پڑھتے تھے۔ اس رپورٹ کے حساب سے مسلمانوں کے 100% میں سے صرف 4% بچے مدرسے پڑھتے ہیں۔ آج آپ نیٹ پڑھیے، اس کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہے۔ اور میرے استاد سے ڈائریکٹلی میں پڑھتا ہوں، کہا تھا کہ بچوں تم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد صرف 4% ہے، 96% مسلمانوں کی تعداد اسکول میں جانے والی صرف 4%۔ اور آگے سنیے گا، حضرت نے کہا تھا کہ 4% میں 3% بچے وہ ہیں، 3.5% جن کے گھر میں کھانے پینے کی نہیں، وہ اپنے بچے کو کیا کرے، کہاں بھیجے؟ 4 بچہ کا پیو کم سے کم دے دیتے، جاؤ وہیں پر کھاؤ پیو، کپڑا وپڑا مل جائے گا، بچے کی زندگی بس ہو جائے گی۔
بولنے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ آج مدارس سے بچوں میں وہ قائدانہ صفت پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ لیڈر کی صفت پیدا نہیں پا رہی. کیوں؟ کہ اتنے دلوں میں جدید بچے، اتنے غریب گھرانے کے بچے آتے ہیں کہ ان کو بات کرنے کا شوق نہیں، ان کو رہنے کا شوق نہیں، ان کو پودا پڑھنے کا شوق نہیں، ان کو کپڑا صاف کرنے کا شوق نہیں، سماج مینٹین کرنے کا شوق نہیں. اور جو اسٹینڈرڈ قسم کے بچے ہیں، جو سویلائز اور کلچر بچے ہیں، وہ مدرسے میں نہیں کرتے ہیں. اور جو 0.5% 3.5% یہ ہوتے ہیں، اور جو 0.5% بچے مدرسے میں آتے ہیں ایماندار کے، جو پکے دیندار ہوتے ہیں، جو پکے اخلاق مند ہوتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، مدارس میں پڑھ لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں. اب باری آتے ہیں عالم بن کر کیا کرنا؟ بیٹھتے ہیں گھر کرا لیتے ہیں. جانتے ہو ماں باپ کیا لیتے ہیں؟ بیٹا عالم بن گئے ماشاء اللہ، اب تجارت کر لو، کیونکہ عالم تو بن گئے. بچہ سوال کرتا ہے کہ ابو جان تجارت کیوں کر لے؟ جواب دیتا ہے کہ بیٹا اللہ کیا، بچہ خود جواب دیتا ہے کہ ابو جان میرا فلانا ساتھی پڑھ کر یہی کام کیا، لیکن آج رونا رہا ہے. ایک چیز بات نہیں ہو رہا ہے، رونا نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے قوم کے لیے میں کہیں نہیں گیا، اس قوم کے لیے پڑھا اور آج پڑھانے آیا ہوں. ناظم صاحب مجھے الگ ڈانٹتے ہیں، ممبر صاحب الگ ڈانٹتے ہیں، سب لوگ پریشان کرتے ہیں. یار اس سے بڑھیا تو لیبر کا کام کر لیتے. والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے لیبر ہو، ذرا اسے کام کر کے دیکھو. 3-4 سال میں اللہ کے لیے کام کر لیتا ہے، 3-4 سال کام کر لیتا ہے، 10 سال کام کر لیتا ہے، اور آخر کار اس کو اپنی جھولی کو اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے، الوداع کر دینا ہوتا ہے. اور 3.5% بچے اسی مدرسے میں رہتے ہیں، اسی کام میں لگے رہتے ہیں، کام بھی سنتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس لائق بنا کریں کہ اپنے بچوں کو ہم اس لائق بنا کر کہیں ایک اسکول میں ڈال دیں، آپ سمجھ کر لیجیے میری بات غلط نہیں ہوگی. جو وہ بھی اس جیل میں رکھنے لگتے ہیں بیچارے، اپنے بچوں کو اس لائق نہیں ہوتے. مدارس اسلام کا دیا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ ان کے اقوال پڑھیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 2200 کتابیں لکھی. کتنی سو؟ 2200 کتابیں لکھی. ان کو کہا جاتا ہے حکیم الامت. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکیم الامت. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو اس پوری خطہ ارض کا کوئی بھی سچا عالم نہیں پا سکتا ہے. اپنی زندگی میں جو آج کتاب کو درج ہے، جو لوگوں کے دل میں موجود ہے، 2200 کتابیں. اور ایک کتاب نہیں بلکہ ایک کتاب 500 پیج کی ہے. بہشتی زبان حضرت کی لکھی ہوئی ہے. 2200 کتابیں لکھ کر اس امت کی کام کیے. اتنا بڑا اللہ والا، اتنے بڑے اللہ کے کام کرنے والے، ان کے قول اور ان کی بات میں نے خود پڑھا ہے. ہم لوگ دلی میں پڑھتے تھے، جب ان کی بات میں نے پڑھا ہے. حضرت نے لکھا اے ملاؤ اور اے مولاناؤ اور اے مفتیو، تم کو کس نے کہا کہ تم جاؤ چندہ کرو؟ کس نے کہا کہ جاؤ امیروں کے دروازے کھٹکھٹاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے یہاں میں غریب بچے پڑھتے ہیں، ذرا آپ 100 روپئے دے دیجیے، 500 دے دیجیے. ارے زکات نکالنا ان کا کام ہے، زکات کو صحیح جگہ تک پہنچانا ان کا کام ہے. یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو ان مالداروں کے دروازے پہ جا کر دستک دے کر کے ان سے دھان وصولی کر دیتا ہے، ان سے زکات وصولی کر دیتا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرا دل ٹوٹتا ہے. وہ لوگ اس کو جھڑکتے ہیں، وہ لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، اور کبھی کبھی تیرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تو سوچتا ہے اللہ کی کام ہے، کروں کہ نہ کروں. حضرت آگے لکھتے ہیں ارے تجھے اللہ نے ٹھیکیدار تھوڑی نہ بنایا، چھوڑ دے اس کام کو، جا راشن کی دکان کھول لے، کپڑے کی دکان کھول لے، پان کی دکان کھول لے، ایک بندی کھول لے. تو پڑھ لیا ہے، تیرے بچے انشاءاللہ ایمان سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تیری نیت کو جانتا ہے. لیکن جب 50 سال کے بعد ایمانداروں کے بچوں کی ایمان کی لالے پڑ جائیں گے اور ان کو کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ہوگا، اگر ان کی مسجدوں کے محراب پر کوئی دین کی بات سکھانے والا نہیں ہوگا، اس دن ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک دے کر جو زکات وصولنے آتے تھے، یہ مولوی کہاں چلے گئے جن کو ہم اتنے حقیر اور چھوٹی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. کل کو قیامت کے دن خدا تو اس سے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا، کیونکہ صرف تجھ پر ہی ذمہ داری نہیں کہ دین اور اسلام کو باقی رکھنا. دین اسلام کو باقی رکھنا پوری ملت کی ذمہ داری ہے، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اس کا ذمہ داری کیوں لے لیا؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام کی حفاظت کرنا، ان مسجدوں کی حفاظت کرنا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی اس کا فکر کر کیوں بیٹھے گا؟ اسی لیے 4% مسلمانوں کے بچے مدرسے میں آتے ہیں. ان بچوں کو اگر ہم نے بہلا کر پھسلا کر جس گھر میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے، ماں بولتی ہے بیٹا اچھے سے ذرا یوز کرنا، اچھے سے استعمال کرنا، کہیں ٹوٹ گیا نہ دوبارہ نہیں ملے گا. باپ بولتا ہے بیٹا اس کو ذرا دھیان سے کرنا کہ خراب ہو جائے نا مارکیٹ میں کہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ خراب ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے امت کے غیور مسلمان بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں 2000 میں 1997 کے اندر جب میں خود خیروا پڑھنے جاتا تھا تو ہم دیوراج کے بچے 100 بچے ایک ساتھ پڑھنے جاتے تھے. خیروا کے اندر 100 بچے ایک ساتھ پڑھنے جاتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت میری عمر 6 سال کی ہوگی. نرکٹیا گنج اسٹیشن پر 2-3 ڈبے ہم لوگوں کے دیوراج کے بچوں سے بھر جاتے تھے. آج کبھی عید کے بعد جا کر دیکھیے گا تو آپ کو 1-2 بچے مشکل سے ملیں گے.
میں نے خیروا کے ناظر صاحب کے پاس کچھ مہینے کال کیا تھا پہلے. انہوں نے کہا کہ صدام بابو تمہارے زمانے میں مدرسہ خیروا کے اندر دیوار سے بچے بھرے رہتے تھے, اس علاقے کے بچے ہمیں چاہیے, تم 3 بچوں کو کتابوں میں داخلہ لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن بچہ سر. میں کیرلا کے اندر 3 سال امامت کیا, وہاں پر مدرسے میں جانا ہوا. میں نے وہاں کے ناظر سے پوچھا بھائی یہ بچے کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مولانا صاحب بہار کے ہیں اور یہ وہیں سے بچے تشکیل کر کے لے کر کے آئے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے, کیونکہ یہاں کے بچے پڑھتے نہیں. مدرسے میں پڑھنے کے لیے ماؤں کے چھٹی ہاتھ لگا کر بچے مانگنے پڑ رہے ہیں. اسکول میں پڑھانے کے لیے کوئی بھی چھٹی ہاتھ لگا کر بچوں کو نہیں آنا. جائیے مدرسے کھلاڑیے, آپ کے گاؤں کا مدرسہ جا کر دے دیجیے. کتنے آپ کے گاؤں کے رئیسوں کے اور اچھے گھروں کے بچے پڑھتے ہیں. ہاں انہیں گھر کے بچے پڑھتے ہیں جن کے گھر میں کچھ کمزوری ہے. ہاں 1000 میں سے اگر 5 بچے ہوتے ہیں وہ مثال نہیں بچتے, وہ تو 1% نہیں ہے. سب بچے کہیں 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 کہیں. کیا وجہ ہوا؟ اگر یہ تعلیم سب سے اچھی ہے, یہ جگہ سب سے اچھی ہے, یہ جگہ عزت والی ہے, اس جگہ پہ لوگوں کو عزت ملتی ہے, اس جگہ پہ پیار ملتا ہے, اس جگہ پہ محبت ملتی ہے, اس جگہ پہ عظمت کی نگاہ سے دیتے ہیں, تو پھر اس جگہ پہ تو لائن لگنی چاہیے. یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ یہ سوال ہے. اگر یہ عزت والی جگہ ہے تو لائن لگنی چاہیے. آج کل بچوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیا کرو گے؟ 3 دن پہلے ایک صاحب نے کہا اے صدام بابو دیکھیے نا یہ کہا ہے انجینئر کرنے. میں بول رہا ہوں میں بی ٹیک مت کر. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولا بی ٹیک کی تو لائن لگی ہوئی ہے. کیوں لائن لگ گئی؟ اس میں پوسٹ ملتا ہے, آفس میں کام کرنے ملتا ہے, دور سے بچتے ہیں, اس لیے بی ٹیک کی لائن لگی ہوئی ہے, کی لائن لگی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس نبی والا کام ہے, عزت والا کام ہے, عظمت والا کام ہے, اس میں خالی پڑی ہوئی. اور اگر مسجدوں میں کوئی ہے جا کر دیکھیے, دیوراج کی مسجدوں کا حال دیکھیے, آپ کو صحیح سے ایک مؤذن صاحب نہیں ملیں گے جو آپ کو امام صاحب کے غائبانہ میں نماز پڑھا سکے, سورۃ تراویح پڑھا سکے, جن کی صورت صحیح ہو, جن کے اذان کے کلمات صحیح ہو, جو دین کے بارے میں کھڑے ہوकर کچھ بات کر سکے, جو سماج سے پورے ریٹائرمنٹ, جس کو بیٹے کی ضرورت نہیں, وائف کی ضرورت نہیں, گھر کی ضرورت نہیں, ان کو لوگ داڑھی میں ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں آئیے نا کم سے کم مسجد کو دیکھ بھال کیجیے. یہ حالت ہے اس امت کی. اور ہم لوگ سبیہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایسی امام صاحب کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو بات چلی کہ بھائی سبیہ پورے دیوراج کے اندر امام ہمیں ایسا کرنا ہے ہماری مسجدوں کے اندر جو کم سے کم مسجد کے مسائل کو جانتا ہو. ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے کہیں کہ ذرا آپ لوگ رائے کر دیجیے, ایک ایسا امام جو پورے مسائل کو جانتا ہو, ان امام کی خدمت گزاری کون دے گا؟ سب لوگ سب سے کر لیے. اس امام کی خدمت گزاری کون دے گا؟ سب لوگ سب سے کر لیے. مسائل بھی جانتا ہو, مفتی صاحب ہو, مولانا صاحب ہو, حافظ صاحب ہو, اچھی آواز ہو, اچھے اخلاق والے ہو, سماج میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, سب کچھ ہو, ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے آپ لوگ چپ چاپ اپنے پر تالا مار دیجیے اور آگے بول رہے ہیں کرسی کو بلا کے لگے صدام بابو تم ابھی بچے ہو, جوش میں مت آؤ, جس طرح کام چل رہا ہے چلاؤ اور دعا کرو کہ اللہ کا کم سے کم 3 لوگ کے دل میں باقی رکھے کہ یہی لوگ کم سے کم امام بن کر مسجد کو سنبھالیں گے. کیونکہ ان کو بھی خود بات کریں گے, سوال کریں گے کہ بھائی جاؤ تم اور مسئلہ پڑھو اور جو ہے نا کتاب پڑھو, تو کل یہ بھی حضرت کچھ ہو جائیں گے, پھر ہماری مسجدیں خالی پڑ جائیں گی. یہ حال ہے. اس لیے میں صاف طور پر آپ کے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. میں سب بتا رہا ہوں, میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں اسلامی میں ہوں. بھائی آپ لوگ کیجیے, آپ اٹھا لیجیے حکومت کا ریموٹ, آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے, سروے کیجیے کہ جس گھر میں 20 بچے ہوں, جس گھر میں 5 بچے ہوں, کتنے بچے ہیں جو مدرسے جڑے ہوئے ہیں, کتنے بچے ہیں جو مسجد جڑے ہوئے ہیں اور کیوں نہیں جڑ رہے ہیں. اور پھر آپ سروے کر لیجیے کہ جو عالم ہیں ہمارے دیوراج کے اندر اچھے سے, کیا ان کے بچے اس لائن میں پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے. اگر نہیں پڑھ رہے تو ان کو اکیلے میں کھڑے ہو کر پوچھیے کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس لائن میں رکھا. آپ کہیں گے جانتے ہیں, نہ کہیں گے ان کے ایمان کمزور ہو گئی. بات کہا ایک دفعہ مضبوط گانا ہونے کے بعد ان کے ایمان ڈامڈول با اور تمہیں کے بعد مضبوط ہے تو پورا پنجاب دوسرے لگے رکھے اور ان کے ایمان کمزور بٹے تیز اپنے کو نکال لے تو پورا جھیلا تھا نہیں ہو سنا ہم تو برداشت کریں گے, ہم اپنے کے برداشت کریں. سوال یہ ہے, اس سوال کا جواب بھی آپ دیں گے اور اس مسئلے کا حل بھی آپ کریں گے, کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ ہمارے پاس صحابہ کا نمونہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی اور یہاں پہ لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو اس لائن میں باقی رکھنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. مدارس کی دیوار کی حفاظت کرنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. مساجد کی ایک کونے کی حفاظت کرنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں کہ جو لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ لگے رہیں
اور جو لگے ہوئے ہیں ان کو ہم عزت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے کم میٹھی بولی سے ان کے دل کو بڑا کریں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں کہ بابو، بیٹا، بھیا، الحمدللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو استقامت دے، صبر کیجیے گا، شکر کیجیے گا، لیکن آپ اس لائن میں رہیے، ان کا دل بڑھائیے، ان کا منور بڑھائیے، تب جا کر کے انشاءاللہ یہ اسلام کے پیلے بچیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مکاتب کی حفاظت فرمائے، ورنہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہر 2 مہینے میں ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ ان مدارس سے بند کر دیا جائے۔ آسام کے اسمبلی کے اندر یہ آواز اٹھ گئی کہ اب مدارس کے اندر دوسرے دھرم کی کتابیں پڑھائی جائے گی، کل کسی اور سنسد میں آواز اٹھے گی، ہر طرح سے آواز اٹھ جائے گی، ہمارے مدارس ہمارے ہاتھ میں وہ بھی ہم سے نکل جائیں گے، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، جب تک ہماری مدارس ہمارے ساتھ ہے اس کی بچانے کی فکر ہمیں کر لینا ہے، اور ان عالموں کے حوصلے بڑھانے، ان حافظوں کے، ان ملاؤں کے جو دنیا کے بارے میں جانتے ہیں اور ہر لائن میں غلط لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% یہ صحیح ہے، لیکن جو بھی ہے الحمدللہ ہے، ان کو لے کر کے چلنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔